لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب اسپیکر صاحب، آج جس قرارداد پر باب الاسلام سندھ اسمبلی میں گفتگو جاری و ساری ہے اور قرارداد لانے کے مقاصد ہوتے ہیں، یقیناً آج کی قرارداد کی بھی مقصد وہ یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، بچیوں کی ہم مدد کر سکیں۔ یہ مقصد ہے آج کی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا۔ مگر ہماری اس گفتگو سے، یہاں سے قرارداد سے یا اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرنے سے کیا یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں؟ یہ تو ماضی کا ایک تجربہ ہے جو آپ نے، ہم سب نے اسمبلیوں میں دیکھا ہے کہ ہم قرارداد پیش کر دیتے ہیں کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے یا کسی اور حوالے سے، بس وہ قرارداد تک ہی باقی مسئلہ رہ جاتا ہے، آگے کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ قرارداد میں ہی جان نہیں ہوتی ہے۔ اگر قرارداد یوں پیش کی جائے کہ ہم سندھ اسمبلی سے، سندھ کے باشندے، یہاں سے منتخب ہونے والے پوری سندھ اسمبلی، حکومت پاکستان، OIC سے مطالبہ ہم کریں کہ وہ اعلان جہاد کریں، جہاد کا اعلان کریں اور فلسطینیوں کی مدد کریں۔ باقی اور مدد کیا ہے کہ ہم یہاں سے گفتگو کریں گے اور اس کی ویڈیو بنائیں گے، اس کو شائع کریں گے، میڈیا میں بات آئے گی کہ سندھ اسمبلی سے بھی قرارداد پاس ہو گئی، پنجاب سے بھی پاس ہو گئی، خیر پختونخوا سے بھی ہو گئی، قومی اسمبلی سے بھی ہو گئی، واہ 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 جی ماشاءاللہ، واہ بہت بڑا کام ہو گیا جی، قرارداد پاس ہو گئی۔ ہوا کیا؟ کون سی فلسطینی مسلمان کی آپ نے مدد کی ہے؟ اور ہمارے حکومت پاکستان نے تو ماشاءاللہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، مجھے ابھی کچھ یوں امید لگ رہی ہے کہ شاید ہفتے والے دن جو ہے نا فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ بولا جمعے کو ہم یہ احتجاج کرتے ہیں۔ بھائی احتجاج، حکومت اور احتجاج، حکومت تو مظلوم کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، جو کمزور ہے اس کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ ہم احتجاج کریں، ہم مظلوم، عوام احتجاج کرے مظلوم، وہ احتجاج کر کے حکومت کو باور کرائے کہ ہماری پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو ختم کیا جائے۔ حکومت احتجاج کر کے کس کو بتانا جا رہی ہے؟ مجھے بتانا چاہتی ہے، اسپیکر کو بتانا چاہتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کو بتانا چاہتی ہے، کس کو؟ عوام کو، کراچی والوں کو، پاکستان والوں کو۔ وہ تو پتہ ہے ہمیں کہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکنا کیسے ہے وہ بات کریں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے احتجاج کرنے سے یہ ظلم ختم نہیں ہوگا، نہ یہ ظلم کا بازار بند ہوگا۔ یہ ظلم کا بازار جو بند کرنا ہے وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا، جہاد کا اعلان کرنا ہوگا۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ابھی یہاں باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان معیشت کے لحاظ سے کمزور ہے، ہم اور معاملات سے کمزور ہے، نہیں ہے کمزور، ایمانیات کمزور ہے۔ 313 ہو کر وقت کے سپر پاور سے رسول اللہ نے ٹکرائے ہیں اور صحابہ کرام نے ساتھ دیا ہے اور پھر ان 1000 کو نیست و نابود کیا ہے۔ ہم نے اپنے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ یہی سیکھا ہے
کہ ہم ڈر کے مارے کہ پاکستان کو کچھ نہ ہو جائے. پاکستان اگر کوئی جملہ سخت بول دے گا تو مشکل ہو جائے گا. یہ بول دے گا کہ ہمارے میزائل آ رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا. یہ بول دیں گے کہ ہم اب فلسطین میں پہنچ رہے ہیں تو مشکل ہوگا. تو یاد رکھیے گا مشکلات نہیں ہیں یہ, بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہوئے آپ کو احتجاج کرنا ہے تو آئیں, ہم بھی آپ کے ساتھ احتجاج کریں گے. سینے ہمارے حاضر ہیں, اسلحہ آپ کے پاس ہے, میزائل آپ کے پاس ہے, سینے ہمارے پاس ہے. آئیں اعلان کریں آج سے کہ ہم پاکستان سے پیدل چل کر فلسطین جا رہے ہیں. ہم فلسطین جا کر ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں گے, ان کے ساتھ تعاون کریں گے, اپنا سینہ پیش کریں گے, اپنی جانیں پیش کریں گے, اور انشاءاللہ اس یورپ کے ناجائز اولاد اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مسلمان تلواروں کے ذریعے ہی مجبور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان قراردادوں سے اور اقوام متحدہ سے بھیک مانگ کے, یورپی یونین سے بھیک مانگ مانگ کے فلسطینیوں کو ہم آزادی نہیں دے سکتے ہیں. ہم قرآن ہاتھ میں لے کے, رسول اللہ کی تلوار کو ہاتھ میں لے کر, اور آواز یہ بلند کر دے کہ محمد بن قاسم کے ہم ماننے والے ہیں, ان کے سپاہی ہیں, ہم صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ہیں, ہم صحابہ کے سپاہی ہیں. ہمارے مسلمانوں پر جو تشدد کیا جا رہا ہے ہم آ رہے ہیں. سنبھال سکتے ہو تو سنبھالو, اور ہر قوت کو ہم پست کر سکتے ہیں اپنے ایمانی جذبات سے, اپنے ایمانی معاملات سے, رسول اللہ کی تعلیمات سے. اور وہ یہی ہے کہ آج جرت کا ہم اظہار کریں. آج ہم جو فرض ایک عبادت ہے, جیسے نماز فرض ہے, جیسے روزہ فرض ہے, جیسے زکوٰۃ فرض ہے, جیسے حج فرض ہے, حج فرض ہے, اسی انداز میں جہاد بھی فرض ہے. اور جہاد پھر کب فرض ہوگا, پھر جہاد کا اعلان کب ہوگا؟ تب ہوگا جب پاکستان پہ حملہ ہوگا, جب پاکستان تباہ ہو جائے گا. پھر بھی تم سوچو گے کہ ہم کمزور ہیں, ہماری معیشت ختم ہے. ارے یہ قریب میں بھارت کو تم کیوں اپنے اوپر شے دے رہے ہو, کیوں اپنے اوپر غالب کر رہے ہو کہ ہم کمزور ہیں؟ نا, کمزور تو عمران خان ہے جو کمزوری کے ساتھ بات کر رہا ہے. کمزور وہ ہم نہیں ہیں. مسلمان طاقتور ہے اور ہمیشہ طاقتور رہے ہیں اور طاقتور رہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اسلام ہے, ہمارے پاس دین ہے, ہمارے پاس پیغمبر ہے, اور ہمارے پیغمبر نے جہاد کو, اور رب العالمین نے جہاد کو ہماری پر فرض قرار دیا ہے, اور یہ فرما دیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جب میرے رب نے فرما دیا یہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تو پھر کیوں ان کی دامن کو پکڑنے کی طرف جا رہے ہو, کیوں ان سے دوستی لگانے کی طرف جا رہے ہو؟ نا, تمہیں آنا ہے تو رسول اللہ کی عزت کی طرف آ جائے. اور پیارے محبوب, ہم میں ایک اور بات کروں, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ آج جمعے والے دن پورے ملک میں جو ہے نا احتجاج کیا جائے گا. احتجاج, ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے جب احتجاج کر رہے تھے تو وہ تو ناجائز, ادھر تو گولیاں چلائی گئی, شیلنگ کی گئی, لاٹھی چارج کی گئی. آج اسی احتجاج سے فلسطین کو ڈرا رہے ہو, فلسطین کو آزاد کراؤ گے. ارے تم احتجاج کرو تو درست ہے, رسول اللہ کی عزت کے لیے لبیک والے احتجاج کرے تو غلط ہے. نا, یہ ایسا بزدلانہ فلسفہ اور بزدلانہ معاملات ہے, اس کو پست کیا جائے بغیر جہاد کے. خلاصہ کلام اس پوری قرارداد کا یہی ہے, جہاد کے اعلان کیے بغیر, ورنہ یہ قراردادیں بیکار جائیں گی اور اسی طرح ضائع جائیں گی. جہاد کا اعلان ہو. میں امید رکھوں گا کہ یہاں سے جہاد کے اعلان, اب وزیر مراد علی شاہ صاحب تو اعلان نہیں کر سکتے ہیں, یقیناً حکومت پاکستان, عمران خان یہ کہہ سکتا ہے, یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں, ہم اپنے سارے جو اسلحہ ہے, جو فوج ہے, اس کو تیار رکھ کے ہم فلسطین کی طرف جا رہے ہیں. صرف اتنا جملہ بھی ادا کر دے نا تو انشاءاللہ فلسطین کی آزادی کی راہیں کھل جائیں گی. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من سب نبیا فاقتلوہ. ان رویوں کو ترک کریں. نواز شریف کو اجازت دیں, نواز شریف واپس آئے گا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا. یہ اس کے 84 جو اس کے 84 ممبر یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ ضمانت دیتے ہیں آپ کو, اس ہاؤس میں ضمانت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا.
آپ اسپیکر ہیں, آپ اس سسٹم کے لیے, اس ایوان کے لیے جس کا وہ بار بچی کو اگر بہت پیار سے پالا, پردہ بھی کرایا, دین بھی سکھایا, اچھا کھلایا پلایا, ٹھیک ہے. اب جب شادی کی باری آئی تو کیا دیکھا کہ وہ سامنے والے کا گھر کتنا بڑا ہے, گاڑیاں کتنی ہیں, یہ دیکھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, وہ دیندار کتنا ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا اشفاق بھائی, پوری زندگی اپنی بچی کو پردہ کروایا اور شادی کے بعد وہاں جا کے برقعے اتر گیا. کیوں گیا؟ وہ سسرال والے منع کرتے ہیں. ساری زندگی اولیاء, اہل بیت, غوث پاک, 12ویں شریف, میلاد کا ذہن دیا اپنی بچی کو, بچی بھی ماشاءاللہ نیک رہی, اور جہاں بھیجا وہاں کہتے ہیں وہاں تو یہ سب چیزیں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا اپنی بچی کے ساتھ؟ اچھا پھر اسی طرح سود کا کام کرنے والا, حرام روزی کمانے والا, یہ دیکھا ہی نہیں. اچھا آپ حلال کماتے بھی رہے, اپنی بچی کو حلال کے ذریعے پرورش کرتے رہے, اب شادی وہاں کر دی, رشتہ وہاں کر دیا جہاں حرام روزی کمائی جا رہی ہے. آپ نے اپنی بچی کے ساتھ کیا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے اس کی آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اس کی نسل اگر اللہ نہ کرے بدعقیدہ ہوگی تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ تو کیا دیکھیں؟ اچھا دیکھنے کے لیے تو باپ نے کیا نا. کون باپ برا چاہتا ہے؟ اس نے بینک بیلنس, دولت, گاڑی بنگلہ دیکھا, صحیح اچھا نہیں کیا اس نے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری چیک لسٹ ہی غلط ہے. ہم نارملی لڑکا ڈھونڈتے وقت 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں. دکھتا کیسا ہے, دکھتا بھی چل جائے گا اگر کماتا اچھا ہے تو, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد خاندان کیسا ہے, کوئی بری عادت تو نہیں ہے. اچھا بری عادت میں بھی کیا چیک کریں گے؟ وہ بری عادت جو معاشرے میں بری ہے, نشہ تو نہیں کرتا, چوری تو نہیں کرتا ہے. اچھا یہ نہیں سوچیں گے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. کوئی نماز نہ پڑھنے سے زیادہ بری عادت کون سی ہے؟ اچھا حرام کا پیسہ بہت ہے, لیکن یہ پیسہ آتا کدھر سے ہے؟ سود کا کاروبار ہے, رشوت کا کاروبار ہے, نوکری کرتا ہے 50,000 کی, گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں, تو کدھر سے آئے یہ سارے پیسے؟ یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. تو پہلے چیک لسٹ کیا ہونی چاہیے؟ فرسٹ آف آل, چاہے لڑکی تلاش کریں چاہے لڑکا تلاش کریں, کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے. سب سے مین چیز یہ ہے. عقیدہ ہی کچھ اور ہے, اور ہم اپنے نیا خاندان بننے جا رہا ہے, آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر لڑکے مجھے سن رہے ہیں, نوجوان سن رہے ہیں, بڑی پیاری روایت کتابوں میں لکھی نا کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو. یعنی یہ بچوں کا حق ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے کہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کریں. تو ماں نیک ہو, دیندار ہوگی تو بچے بھی نیک بنیں گے. با پردہ ہو تو لڑکے بھی اپنے لیے اگر تلاش کرتے ہیں, اپنی ماں, اپنی فیملی کو کہتے ہیں, تو پہلے کہیں کہ اس کا عقیدہ, اس کا ایمان چیک کریں. پھر وہ نمازی ہے کہ نہیں, دیندار ہے کہ نہیں. دیندار جناب رشتے ملتے نہیں ہیں, اب اتنا اچھا رشتہ آیا تھا, کامل تو کوئی نہیں ہوتا جناب, ہم نے تو بچی دے دی. آپ نے انتظار ہی نہیں کیا, اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کیا. آپ یقین کریں, اگر آپ نے صرف اس لیے رشتہ نہیں کیا کہ آپ کو اللہ والا نیک رشتہ چاہیے اور حلال کمانے والا چاہیے, آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیں, اللہ غیب سے ایسا رشتہ بھیجے گا. اچھا ایک بات میں اور سمجھا دیتا ہوں, بات طویل ہو گئی, کہ مثال کے طور پہ آپ نے بہت مالدار دیکھا اور وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے, کما ایسے رہا ہے کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے. عادت ایسی ہے کہ رب ناراض ہے. بچی کو بیایا, کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مالدار کنگال ہو جاتا ہے؟ جس سے رب ناراض ہے وہ کبھی بھی برباد ہو جائے گا. اچھا ایک ایسے گھرانے میں دیا جو بظاہر اتنے مالدار نہیں لیکن اللہ کو راضی کرتے ہیں, نیک لوگ ہیں, حلال کماتے ہیں, نمازی ہیں, دیندار ہیں. آپ نے بچی دی, اللہ نے اس کی دنیا اچھی کر دینی ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں جدھر اپنی بیٹی دے رہا ہوں یا اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں, وہ جو خاندان جڑ رہا ہے اس سے رب راضی ہے کہ نہیں. وہ کام کیسے طے کریں کس سے رب راضی ہے؟ ہم طے نہیں کر سکتے. سمپٹمز کچھ بھائی شرابی کو دیکھ کر تو پتہ چل جائے گا نا کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. ایٹ لیسٹ نماز پڑھنے والا ہو, دیندار ہو, حلال روزی کمانے والا ہو, خدا والا ہو. سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو, پھر اس کے بعد خیر انشاءاللہ. الحمدللہ میں جانتا ہوں, مزے کی بات ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک بہت, میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے, اتنے بڑے گھرانے کا رشتہ آیا, اور جس کے یہاں رشتہ آیا وہ اتنے مالدار نہیں ہیں, اور وہ بلینرز تھے, بلینرز تھے. ان کا عقیدہ درست نہیں تھا. انہوں نے مجھے فون کیا کہ رشتہ آیا, اچھا بیٹی کے لیے رشتہ آیا, وہ بیٹی والے تھے, کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے, لیکن میں صرف اس لیے منع کر رہا ہوں کہ یار میں جن عاشقان رسول میں اپنی بچی دینا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ نہیں ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی, حالانکہ وہ خود بظاہر مذہبی حلیے والے بھی نہیں تھے, لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے کسی اور جگہ. بہت اچھی بات, ماشاءاللہ.